Welcome dear students, welcome to online studies of AMS High School. Dear students, please subscribe our channel اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام لیکچرز کی ویڈیو جو ہے وہ بآسانی دستیاب ہو سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 11 کی طرف چلیں گے جو کہ غزوہ حنین کے بارے میں ہے. جی اسٹوڈنٹس، غزوہ حنین کے بارے میں ہم پڑھیں گے. پہلے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ کے بارے میں آپ سابقہ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. غزوہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا، اور سب سے بڑھ کے یہ وہ جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی. اب یہ غزوہ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوا. اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس لیکچر میں. جی اسٹوڈنٹس، ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کی. ریڈنگ کے دوران آنے والے کچھ سوالات یا کچھ ایسی انفارمیشنز جن کے ہم سوالات بناتے ہیں وہ بناتے ہوئے چلیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند الفاظ میں نے پہلے سے ہی لکھ رکھے ہیں تاکہ ہم اپنے سوالات آسانی سے بنا سکیں. حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے. کہاں؟ مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے. یہاں پر موجودہ قبیلے حوازن اور ثقیف. کون؟ قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے. ان دو قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. جب مکہ فتح ہوا، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں فتح مکہ کے بارے میں پڑھا، تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے. بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف. کون؟ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال، مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا. اب وہ یہ کیوں ساتھ لایا تھا مال، مویشی، بچے اور خواتین؟ تاکہ جو اس کے جنگجو ہیں وہ پیچھے اپنے جو مال، مویشی اور بچے ان کی فکر میں کہیں جنگ سے بھاگ نہ جائے. اور اس کے علاوہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مردانگی سے لڑے تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں، یعنی بہادری سے لڑیں. یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے. کہاں؟ وادی اوتاس میں. قبیلے حوازن اور ثقیف اور دیگر جو قبائل تھے وہ سب کہاں جا کے خیمہ زن ہوئے؟ کہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا؟ وادی اوتاس میں. اوتاس کی وادی جو ہے وہ حنین کے بالکل قریب واقع ہے. اب اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی کے بارے میں پڑھتے ہیں. 6 شوال 8 ہجری کو. کب؟ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. 12,000. فتح مکہ میں 10,000 افراد تھے، اب 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. کتنے؟ 12,000. 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے، اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی. فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام لے کر آئے ان میں سے 2,000 کی تعداد تھی، اور 10,000 وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی موجود تھے. مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا، ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے. یہ الفاظ تھوڑے غرور والے تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا گزری، یعنی کہ ان کو اچھی نہیں لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا بات گرانی گزری؟ کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، یعنی آج ہم شکست خوردہ نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی شکست نہیں ہوگی، ہم ہاریں گے نہیں. اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا. مالک بن عوف کون؟ جو بنو حوازن کا سردار تھا، پہلے ہی اپنا لشکر وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا، یعنی پہلے سے وہ سازش کر چکا تھا. مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے، یعنی کہ ان کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ مالک بن عوف نے یا کفار نے پہلے ہی وادی میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے. مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی. اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے. ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سما تھا.
اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے، یعنی کہ پوری مضبوطی سے کھڑے رہے۔ آپ کا حوصلہ متزلزل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ انا نبی لا کاذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ کیا کیا؟ مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ سے اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ اب یہاں پر کوشچن بن سکتا ہے کہ دشمن کی قوت کیسے ٹوٹی؟ غزوہ حنین میں، یعنی کہ غزوہ حنین میں جب مسلمان تھوڑا گھبرا گئے تو دوبارہ سے حضرت عباس کے پکارنے پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکارنے پر مسلمان واپس مڑے، لڑائی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر کفار کی طرف پھینکی اور دشمن کے ہر آدمی کی آنکھ اس سے بھر گئی۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹ گئی۔ دشمن کی واضح شکست، تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے۔ کتنے؟ 70، اور ان کے مال، ہتھیار اور خواتین بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ مال غنیمت یعنی مفت آئے۔ جس طرح سے جنگ کے دوران جب دشمن جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور اس کا جو باقی مال میدان جنگ میں رہ جاتا ہے وہ فاتح جو ہوتا ہے، یعنی فتح حاصل کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اس کی ملکیت ٹھہرتا ہے، تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا۔ اگر سٹارٹ کے چیپٹر کا آپ کو یاد ہو تو کچھ مسلمانوں نے کہا تھا کہ آج ہم کسی صورت مغلوب نہیں ہو سکتے، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے جہاں پر کفار جو ہے وہ وادی میں پہلے ہی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، اور قبیلہ حوازن جو ہے اس کے جو جنگجو ہیں انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا۔ جیسے کہ ایک مٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف بھیجی تھی تو وہ دشمن کے تمام آدمیوں کی آنکھوں میں بھر گئی، تو یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے یہ۔ غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس طاقت یا مال اسباب وغیرہ اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارے اس چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی مشق کے ساتھ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارے لیکچرز کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ اپنی اسٹڈی پر توجہ دے رہے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں تاکہ ہماری کاوش جو ہے اس کا ثمر ملے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔